أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون الله ربنا ورب آبائنا الأولين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وندعو جميعا للحجة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات عليه سورہ انبیاء کی اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت اقدس میں امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے مبارک اور روشن گوشے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک حدیث سے ارشاد فرمائی کہ جب ہمارے چاہنے والے ہم سے محبت کرنے والے آپس میں ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے فضائل بیان کرتے ہیں تو ان دونوں سے مراد دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ملاقات کرنے والوں کے جو فضائل بیان کر رہے ہیں ان کی ملاقات سے اور ہمارے فضائل سے سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو
اور جیسے جیسے ہمارا تذکرہ ہوتا جاتا ہے تکلیف بڑھتی جاتی، وہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ شیطان اپنے رخساروں پر تماچے مارنا شروع کرتا ہے واہ واہ، اور اپنے ناخنوں سے اپنے رخساروں کا گوشت نوچنے لگتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، واہ کس کو؟ کہ وہ میرے چیلے چاٹے کہاں ہیں واہ واہ واہ، جنہیں میں نے اتنا ٹرین کر کے بھیجا تھا کیا کہ کہ فضائل اہل بیت نہ ہونے دینا۔ تو پکار پکار کر کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ دیکھو یہ میرے سارے چہرے کے جو گوشت ہے یہ ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت کی بدولت جھڑ گیا، تم نے ان کو یکجا کر دیا، جو ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت کرنے والے ہیں انہیں کسی طرح سے منتشر کرو۔ تو وہ انسانوں میں سے ان کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو انسانوں جیسی شکل کے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا باؤں سے بتا، جو انسانوں جیسی شکل کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان اہل بیت کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے درمیان رخنا پیدا کر دیتے ہیں، اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، انتشار پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ نہ یہ جمع ہو اور نہ ہمارے گرو کے کندھے کا گوشت کھڑے۔ صلوات بھیجیے باؤں سے بتا۔ تو جب بھی آپ کو فضائل اہل بیت سے کوئی روکتا ہوا نظر آئے یا منع کرتا ہوا نظر آئے یا فضائل اہل بیت پہ اعتراض کرتا ہوا نظر آئے یا چین بجبی ہوتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا گرو شیطانی ہے۔ صلوات بھیجیے گا بہت۔ ظاہر ہے میں آپ کی خدمت میں امام چہاروں امام علی بن حسین فضائل بیان کر رہا ہوں، آپ کے جذبہ مودت کے اعتبار کرتے ہوئے میں تو اتنا قابل نہیں ہوں اور مجھے کوئی بہت اپنی خطابت اور اپنے بیان پر ناز بھی نہیں ہے، مجھے ناز ہے تو آپ کی سماعتوں پر یا اس ذکر پر جو میں کرنے کے لیے آتا ہوں، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب ہمارا چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا ہماری مدح کرنے کے لیے بیٹھتا ہے یا ہمارا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہم اپنی طرف سے اس کی طرف خیالوں کے بادل بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ یہ ہماری مدح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اب اس پر جا کر مثل ابر رحمت کے برسنے لو، اور پھر ہم لفظوں کے لشکر بھیجتے ہیں جو اس کے سامنے سب باندھ کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ایک سپہ سالار کے سامنے سپاہی کھڑے ہوا کرتے ہیں، تاکہ یہ جس کو پسند کرے اس کو اپنے خطاب میں شامل کر دے۔ صلوات بھیجیے گا بہت۔ میں نے کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا اور اس کو دہرانے میں مجھے کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی بہت سی آیتوں کو دہرایا ہے، بہت سے احکامات کو کئی دفعہ دہرایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ جب وہ خالق نطق و لب و لہجہ و آواز
اپنے ہی کلام کو دہرا سکتا ہے تو میں ایک عاجز و حقیر ہو کر اپنی بات کو کیوں نہ دہراؤں جبکہ وہ مدح اہل بیت میں ہو۔ واہ واہ امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام اتنے فضائل ہیں کہ ایک بہت بڑے غیر شیعہ عالم نے یہ جملہ لکھا ہے میرے چوتھے امام کی شان فضیلت میں کہ سید سجاد کے فضائل شمار کرنا ایسے ہے جیسے آسمان کے تارے شمار کرنا۔ اتنے فضائل ہیں کہ جیسے آسمان کے تارے نہیں گنے جا سکتے اسی طرح سے سید سجاد کے فضائل بھی نہیں گنے جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے بیان کیا کہ بنی ہاشم میں عطرت طاہرہ میں پنجتن پاک کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت ہے وہ علی بن حسین زین العابدین۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا جملہ یاد آ گیا۔ آپ حضرات کا انعامات دیکھتے ہوئے بلند ترین صلوات بھیجیے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جناب جابر سے متعارف نہ ہو، حدیث کے ذاکر راوی ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام کے کہ میں نے سرکار رسالت سے حضرت خاتم النبیین سے انبیاء کے تذکرے سنے، اولاد انبیاء کے تذکرے سنے، اور پھر خود میں نے نظر دوڑائی تو نبیوں کی اولادوں میں بھی کوئی علی ابن حسین کے برابر نہیں ملا۔ واہ واہ واہ۔ یہ سب سے بلند و بالا ہے، یہ سب سے عرفہ والا ہے۔ ایک شخص نے، ایک عالم نے، متبحر عالم، میرے چوتھے امام کی فضائل میں ایک جملہ لکھا کہ ہم کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ علی بن حسین کے اتنے فضائل کیوں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس علی کے پوتے ہیں کہ جس کے فضائل کے لیے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور تمام شجر جو ہے وہ قلم بن جائے، جنوں انس مل کر لکھنے کے لیے بیٹھے تو علی، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل احاطہ تحریر میں نہیں ہو سکتے کہ جس کے دادا کے اتنے فضائل ہوں، اگر وہ کم سے کم بھی ہوتے ہوئے بیٹے سے پوتے میں آئیں گے تو اتنے تو ہوں گے کہ ان کا احاطہ نہ کیا جا سکتا۔ صلوات بھیجیے گا اور دیکھیے قدرت کا انتظام ملاحظہ فرمائیے۔ آپ حضرات بہت متوجہ ہیں، بہت ہوشیار ہیں اور بڑی پذیرائی فرماتے ہیں اپنا اپنا جملوں کی۔ واقعہ کربلا کے بعد جب میرا چوتھا امام دربار شام میں پہنچا تو اس وقت یزید کے 5 بیٹے، 5 بیٹے زندہ تھے اور یزید کی 18 بیٹیاں تھیں جو اس وقت زندہ تھیں، اور آج یزید کے 5 بیٹوں میں سے کسی کی نسل باقی نہیں ہے۔ آج یزید کی 18 بیٹیوں میں سے کسی کی نسل باقی نہیں ہے، مگر اس وقت دربار میں صرف حسین کا ایک ہی بیٹا تھا، علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام۔ آپ اسے میرے چوتھے امام کی کرامت اور معجزہ کہیے یا علی ابن ابی طالب کی لسان صادق کا وہ بیان کہیے جو انہوں نے، میرے مولا نے میرے چوتھے امام کو، امام
امام حسین علیہ السلام کی آغوش مبارک میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے حسین اس فرزند کو قبول کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو تا روز قیامت جاری و ساری رکھے گا۔ دنیا میں ہر نسل ختم ہو سکتی ہے مگر علی ابن حسین کی اولاد ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ تمہاری نسل میں پیدا ہونے والے 7 اماموں کا والد گرامی ہے، اس سے 7 امام تمہاری نسل میں پیدا ہوں۔ میرے چوتھے امام جو زبان سے کہتے تھے وہ فوراً رونما ہو جاتا، انہوں نے برسوں بعد کے واقعات اپنے زمانے کے لوگوں کو بتائے، ان میں فضائل جیسے واقعات بھی تھے اور ان میں مسائل جیسے واقعات بھی تھے، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ تمام واقعات رونما ہوئے، اور جس زمانے میں یا جس وقت کے مطابق میرے چوتھے امام نے ان واقعات کو بیان کیا تھا، جیسے بیان کیا تھا اسی در و بست کے ساتھ، اسی انتظام کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ وہ واقع رونما ہوئے، اور دنیا نے تصدیق کی کہ یہ ہم پہلے سے علی ابن حسین کی زبان سے ہی سن چکے۔ ابو حمزہ شمالی مولا کے جید صحابی جن کی دعائے سحر ہم اور آپ رمضان میں پڑھا کرتے ہیں، دعائے ابو حمزہ شمالی، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی ابن حسین زین العابدین کے زمانے میں کسی کو زین العابدین کے جیسا سچا بھی نہیں پایا، ان سے بہتر یا برتر کی بات تو دور کی بات ہے، ان کے برابر بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو جس کا کلام اتنا صادق ہو جتنا علی ابن حسین زین العابدین کا تھا۔ یہ معجزہ امامت ہے، اور انہوں نے کئی واقعات کی طرف نشاندہی کی۔ یہی ابو حمزہ شمالی ہیں جو جناب زید شہید کے واقعے کے گواہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر حج کے بعد علی ابن حسین سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، زین العابدین سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، وہ بہت اتفاق سے ہمارے استقبال کرتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ بنی ہاشم کی مہمان نوازی تاریخ میں مشہور ہے، اور پھر امام چاہے وہ پہلے امام ہو، چاہے دوسرے امام ہو، چاہے تیسرے امام ہو، چاہے چوتھے امام ہو، ہر امام مہمان نواز ہوتا تھا، بڑے اتفاق سے استقبال کرتے تھے، بڑی عزت سے بٹھاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں ہمارا استقبال کیا، ہمارے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ ایک سے زیادہ لوگ تھے، امام ہم سے رشد و ہدایت کی باتیں کرتے رہے، توحید الہی کی، حجت الہی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اور ہم نے محسوس کیا کہ سید سجاد صرف بشارتیں سنا رہے ہیں، یعنی بخشش و مغفرت کے قصے سنا رہے ہیں یا بخشش و مغفرت کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ انہوں نے کوئی جہنم کی بات کی، نہ انہوں نے دروں اور تازیانوں کی بات کی، نہ انہوں نے کوڑوں کی بات کی۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے تو اصول گفتگو تو یہ ہے کہ جہاں نیکی کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہاں بدی سے بھی بچنے کا حکم دیا جائے۔
ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے جرأت کر کے چوتھے امام سے گزارش کی کیا مولا آپ ہمیں صرف بشارتیں سنائے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، بے شک وہ بہت مہربان ہے، مگر وہ گناہگاروں پر عذاب بھی تو نازل کرے گا، تو آپ اس کا بھی تو کچھ تذکرہ کریں۔ کہا کہ اس کے عذاب کا تذکرہ ان سے کرنا چاہیے جو اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ کہا جو ہمارے فضائل میں شک کرتے ہیں، جنہیں یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، یہ امام کے الفاظ نہیں ہیں ظاہر کے، جو ہمارے فضائل میں شک کرتے ہیں اور جنہیں ہمارے فضائل پہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس قرار پائیں گے۔ صلوات بھیجیے گا۔ ابو حمزہ سمالی فرماتے ہیں کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ کم سن بچہ حجرے میں داخل ہوا اور اس کا پاؤں اس کی ہوا میں لپٹا، لڑکھڑائے وہ بچہ اور اس کی پیشانی، اس کا سر دیوار سے لگا، سر کا دیوار سے لگنا تھا، سر زخمی ہوا، خون جاری ہو گیا۔ امام اپنے مقام سے اٹھے، بڑے تحمل کے ساتھ اس کمسن بچے کو آغوش مل گیا، کپڑے سے اس کا خون صاف کیا، خون صاف کرتے جاتے ہیں، اس کو پیار کرتے جاتے ہیں اور زیر لب کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بچہ روتے روتے خاموش ہو گیا امام کی شفقت و محبت کو دیکھ کر۔ پھر امام نے ہم سب کو مخاطب کرتے کہا، ابو حمزہ سمالی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے زید بن علی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سے پر ہو جائے گا اور ہمارے قاتلوں کی اور ہمارے دشمنوں کی اولاد سے جدال و قتال کرے گا۔ یہ شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، شجاعت ہاشمیہ کا وارث ہوگا، اور اہل کوفہ اس سے دغا کریں گے، اس کے لشکر اسے چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ شہید ہو جائے گا۔ اس کے چند دوست اس کو کوفے ہی میں کناسا پہ دفن کرتے ہیں۔ کناسا کہتے ہیں کچرا پٹی کو، استغفر اللہ، اس کے قریب کہیں ان کو دفن کرتے ہیں۔ ایک عرصے تک یہ مدفون رہے گا، پھر ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت آئے گی اور اس کی قبر کھودی جائے گی اور اس کی لاش کو نکالا جائے گا اور اس کی لاش کو مسلح کیا جائے گا۔ مسلح کرنے کے بعد، سر تن سے جدا کرنے کے بعد برہنہ لاش اس کی کوفے میں لٹکا دی جائے گی۔ یہاں تک وہ لٹکائی جائے گی، اتنے عرصے تک لٹکائی جائے گی کہ مقام صدر پر اللہ کے حکم سے مکڑی اپنا جالا بندے گی تاکہ اس کے عزت و احترام میں فرق واقع نہ ہو۔ پھر اس کی لاش کو اتارا جائے، پھر اس کی لاش کو اتارنے کے بعد پھر اس پر ظلم کیا جائے گا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے،
اور اس کی لاش کو جلا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی لاش سے حاصل ہونے والی راکھ کو ظالم افراد فرات کے پانی میں اس وجہ سے بہائیں گے تاکہ فرات کا پانی پینے سے اس راکھ کی وجہ سے ان کے دلوں میں ہمارے لیے شقاوت پیدا ہو جائے، مگر اللہ نے فرات کے پانی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ آل محمد کے کسی چاہنے والے کو اپنے پینے کی وجہ سے کوئی غضب پہنچائے۔ تو اس کا الٹا اثر ہوگا کہ اگر ہمارا چاہنے والا پیے گا تو اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی اور وہ نیک اعمال کرنے لگے گا، اور اگر ہمارا دشمن پیے گا تو اس کے دل میں ہماری شقاوت پیدا ہوگی۔ صلوات بھیجیے گا۔ جناب زید شہید اسود امام سید سجاد کے بہت سے فضائل کے وارث، اور میرے امام کی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت زندہ جاوید فضیلت ان کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ ہے۔ صحیفہ کاملہ کے 2 نسخے تھے جو میرے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ایک نسخہ جناب زید شہید کے پاس محفوظ تھا اور ایک نسخہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ دونوں نسخے نسلاً بعد نسل خاندان اہل بیت میں سفر کرتے ہوئے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے زمانے میں آ کر اکٹھا ہوا، یہاں تک کہ یہ دونوں نسخے جناب زید شہید کا نسخہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کا نسخہ امام تقی جواد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو امام نے ان نسخوں کی عزت و تکریم کی، اپنے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، اور پھر ایک نسخے سے دوسرے نسخے کو موازنہ کیا، اور اس نسخے میں جو لفظ بدل دیا تھا زمانے کی وجہ سے، صفحے پلٹنے کی وجہ سے بہت سے صفحے ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، بہت سے الفاظ ہاتھ لگنے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں آج کے جیسی تو روشنائی استعمال نہیں ہوتی تھی، اس زمانے کی تو وہ قلم دعوت والی روشنائی تھی جو پانی سے بہت آسانی سے مٹ جایا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود صحیفہ کاملہ کے 2 نسخے اپنی صحیح حالت میں امام محمد تقی جواد کے زمانے تک پہنچے، اور جتنے لفظوں میں یا جملوں میں جو تبدیلی تھی اس تبدیلی کو امام محمد تقی جواد نے، کیونکہ ایک امام کے ضمیر امامت کو کوئی دوسرا امام ہی سمجھ سکتا ہے، کسی غیر امام کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ امام کے ضمیر امامت کو سمجھ سکے۔ تو امام تقی جواد علیہ السلام نے دونوں نسخوں کو صحیح کیا، جس نسخے میں جو کمی تھی اس کو دور کیا، اور ان کو مرتب کرنے کے بعد ان کے جو بھی مالکان تھے ان کے حوالے کیا، اور نصیحت کی کہ یہ میرے جد علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کو ہمارے ماننے والوں کے پاس زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچانا اس کے مالکوں، اس کے وارثوں پر فرض ہے، اور اب الحمدللہ ہر گھر میں صحیفہ کاملہ پائی جاتی ہے، اور اس کی دعاؤں سے مومن مستفید ہوتے ہیں۔ میں صحیفہ کاملہ کا قاری بھی ہوں اور عاشق بھی ہوں، اور ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں جب صحیفہ کاملہ کی بات آتی ہے، صحیفہ کاملہ کی ہو یا ناجو البلاغہ کی ہو، کہ ہم اس اتنے عظیم نورانی اور روحانی ترکے اور ورثے سے دور ہیں
ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے صحیفہ کاملہ کو ہم تک پہنچا کر کتنا بڑا احسان کیا۔ ان دعاؤں میں بڑی برکت ہے۔ امام کا طرز دعا جو ہوتا ہے وہ دنیا کے عام حاجت مندوں کے جیسا نہیں ہوتا کہ امام جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بیٹا دے دے، یا اللہ ہمارے بیٹے کی شادی کروا دے، یا اللہ ہمارے رہنے کے لیے گھر دے دے، یا اللہ فلاں آدمی بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما۔ امام اس طرح کے جملوں سے دعا نہیں فرماتے ہیں۔ امام کا اسلوب دعا دیکھنا ہو تو آپ حضرات ماشاءاللہ ہر شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں، آپ دعائے کمیل سے استفادہ کریں، مگر کبھی کبھی اٹھا کر صحیفہ کاملہ بھی پڑھ لیا کریں۔ جب صحیفہ کاملہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام نے اتنی زحمت ان حالات میں کیوں کی کہ جب امام چاروں طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود دعاؤں کے ذریعے سے رشد و ہدایت کا فریضہ کار امامت سمجھ کر انجام دیا۔ اور امام کے القابات میں میرے چوتھے امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کے القابات میں ایک لقب ہے امام الدعا، یعنی دعا سکھانے والا ہے، دعا بتانے والا ہے، دعائیں تعلیم کرنے والا ہے۔ اور یہ بہترین لقب ہے جو امام کے دعا سے رشتے پر ہم کو اور آپ کو واقف و آگاہ کرتا ہے۔ ہم صحیفہ کاملہ سے کیوں دور ہیں؟ ہم نہج البلاغہ سے کیوں دور ہیں؟ میں بنیادی وجہ بتاتا ہوں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ پڑھنے کے لیے عربی پر اتنی دسترس ہونی چاہیے کہ ہم صحیفہ کاملہ عربی میں پڑھیں اور اس کو سمجھنے لگیں اہل عرب کی طرح سے۔ ہم نہج البلاغہ اس وقت پڑھیں جب ہم عربی اتنی جاننے لگیں اور ہماری عربی پر اتنی دسترس ہو جائے کہ ہم نہج البلاغہ عربی ٹیکسٹ میں پڑھ سکیں۔ بہت معذرت کے ساتھ تمام نوجوان دوستوں اور حاضرین کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جس دسترس کا ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں اور جس دسترس کے خواب و خیال میں ہم نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ جیسے صحیفہ انوار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ دسترس 60-65 سال میں بھی پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی صرف 60 سال عربی پڑھتا رہے اور عربی کے علاوہ کچھ نہ پڑھے تب بھی اس کو عربی پر اتنی دسترس حاصل نہیں ہوگی کہ وہ عربی ٹیکسٹ پڑھ کر نہج البلاغہ سمجھنے لگے، تب بھی اسے نہج البلاغہ کی تشریحات پڑھنی پڑیں گی۔ یہی کیفیت جو ہے صحیفہ کاملہ کی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جب ہم اتنی عربی نہیں سیکھ سکتے اور ہم عربی میں اتنا کمال حاصل نہیں کر سکتے تو اس کا حل کیا ہے؟ پرابلم بتانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پرابلم کا سلوشن بتانا اصل میں کمال ہے۔ تو میں کمال تو نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت سمجھ کے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کی، کہ صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے آپ ترجمے کو گزار کریں، اور ترجمے کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی سب اسٹینڈرڈ ہے، اس لیے کہ ترجمہ کرنے والے علماء نے وہ زندگی جو آپ کو عربی سیکھنے میں بسر کرنی چاہیے تھی، کچھ علماء نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر آپ کے لیے آسانی مہیا کر دی ہے کہ ہماری زبان کے سمجھنے والے، ہماری زبان بولنے والے، ہماری زبان پڑھنے والے، ان کو نہج البلاغہ کا اتنا آسان ترجمہ مل جائے کہ وہ اپنی زبان میں نہج البلاغہ پڑھ کے اس کے اسرار و رموز سے حاصل ہو جائے۔ تو جو ترجمہ آپ کو پسند آئے اور جو عالم آپ کو پسند آئے، اور نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ اس وقت تقریباً پاکستان میں پائی جانے والی یا پڑھی جانے والی اور بولی جانے والی ہر زبان میں موجود ہے، سندھی میں، سرائکی میں، گجراتی میں، انگریزی میں،
حتیٰ کہ پشتو میں اور بلوچی میں بھی اس کے ترجمے موجود ہیں۔ تو جو زبان آپ کو مناسب لگے آپ ترجمہ پڑھیں، اور کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں انگریزی ترجموں کو، تو انگریزی ترجمے میں بھی بہت اچھے اچھے ترجمے موجود ہیں، اور ان ترجموں کو علماء کبار نے مرتب کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فکر امامت سے قریب تر ہو جائیں، اور ہم اپنے ائمہ کے بہت سارے معاملات جو تاریخ کے واقعات پڑھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر جب امام کے کلمات ہم یاد کرنے کے قابل ہو جائیں گے، چاہے وہ اردوئی میں کیوں نہ ہو، تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر اماموں کی زندگی پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہماری نظروں سے اٹھنے لگے۔ پھر بہت سے سوالوں کے جواب ہمارا مطالعہ ان کتابوں کے ذریعے ہمارا مطالعہ ہم کو خود دے دے گا۔ اب تو بہت سارے لوگ نہج البلاغہ سے استدلال پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی افراد، کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، اور علی کے 25 سال کی خاموشی بتاتی ہے کہ علی ان سے بھی خوش تھے، ان سے بھی خوش تھے، علی تو صرف اس سے خوش ہو سکتے تھے جس سے اللہ خوش ہو، اور جن کے یہ خوشیوں کے ترانے گائے جاتے ہیں ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں تھا۔ صلوات بھیجیے گا۔ اچھا چل جو دیر میں آپ کی خدمت میں مولا علی کی دعائے کمیل کے لیے عرض کروں۔ مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا دعائے کمیل میں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو حبس دعا کا سبب بن جاتے ہیں۔ تحبس جو ہے وہ حبس سے، حبس دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب بات تفصیلی نہ ہو، میں اپنے مقصد پر جلدی لوٹاؤں، اس لیے براہ راست آپ کی حبس دعا کا مطلب ہے دعائیں قبول نہ ہونا۔ دنیا میں علی کے علاوہ کوئی اور ایسا طبیب و حکیم نہیں گزرا جس نے یہ نسخہ بتایا ہو کہ تمہارے کون سے گناہ کی وجہ سے کون سی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ یہ علی کی دعائیں قبیل میں پایا جاتا ہے کہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارے گناہ ان دعاؤں کو قبولیت سے روک دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اپنے گناہوں کی استغفار کریں، اور روایت بھی ہے، بہت مشہور روایت ہے، میں اس کو بھی نہیں بیان کرتا، میں آتا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم دعا کریں اور قبول ہو جائے۔ بے شک ہم اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچھا سبھی ہمارے جو سارے دوست مسافر تھے، پاکستانی تھے یا ہندوستانی تھے، اور وہ علماء جید علماء سے صحبت یافتہ، ان کی شب و روزی دعاؤں میں گزرتے تھے۔ جب دعا کے موضوع پر کتاب الدعا ہم پڑھ رہے تھے تو بہت سے طلاب نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا یہ کوئی ایسا سوال آپ کی خدمت میں نہیں کر رہا ہوں کہ جو نیا سوال ہو، آپ سنتے ہی رہتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجوہات بھی آپ کو بتائیں، مگر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو بھی آپ قبول کر لیں، شاید کسی کام آنے کے لیے ہو، شاید کچھ کام آ جائے۔ استاد محترم نے سب کو دیکھا، کون کون ہے جس کو یہ شک یہ شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جو سوال کرنے والے تھے اٹھ گئے، کہنے لگے جملہ ملاحظہ فرمائیے گا، عالم
کی شانی کچھ اور ہوتی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ کو حکم دیتے ہیں. واہ 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 واہ، یہی امید تھی آپ نے. کیا کہ واہ واہ، کبھی دے رہا آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ کو حکم دیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویٹر پانی لاؤ، ویٹر پانی لے کے آ جاتا ہے. ویٹر 2 روٹیاں اور دے دو، ویٹر 2 روٹیاں اور لے کر آ جاتا ہے. ویٹر تھوڑی سی گریوی لا دو، ویٹر گریوی بھی لا دیتا ہے. اچھا انہوں نے یہ روٹیاں اور گریوی اور یہ جتنے مثالیں دی، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ حضرات سمجھ گئے ایک ہی جملے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ دعا حکم کے طور پر نہ کریں، آپ دعا التجا کے طور پر کریں. ایسے التجا کریں جیسے آپ اپنی چھٹی کے لیے کبھی ہم کو درخواست کرتے ہیں کہ استاد محترم مجھے 2 دن کی چھٹی دے دیجئے یا 1 ہفتے کی چھٹی دے دیجئے، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، ہندوستان جانا چاہتا ہوں. ہم اس درخواست کو لے کر رکھ لیتے ہیں اور پھر رکھنے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت آ گئی، تم ابھی آئے تھے ابھی واپس جا رہے ہو. پھر آپ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے. تو آپ ہم کو جو درخواست دیتے ہیں تو اس پر تو یہ طبقہ رکھتے نہیں ہیں کہ ہم فوراً قبول کر لیں. ہم جیسا گناہگار آپ کی درخواستوں کو 1 ہفتے تک، 15 دن تک، مہینوں تک پینڈنگ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں اور وہ ویٹر کی طرح سے آپ کو فوراً یہ بھی دے دے. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ویٹر آپ کو روٹی نہیں دے گا تو اس کا کوئی آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. بھئی روٹی نہیں دی، آپ غصے میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. بہت سے بہت یہی سوچیں گے کہ میں اس کو نکلوا دوں گا، اس کی تنخواہ کم کروا دوں گا، اس کو ٹپ نہیں دوں گا. یہی ہوتا ہے. گناہگار انسان کمزور پر غصہ جلدی اتارتا ہے، طاقتور پر غصہ نہیں اتار سکتا. اگر یہی کیفیت جو ہے کسی گزیٹڈ آفیسر کے ساتھ پیش آئے تو اس سے کچھ کہے کہ سرکار مجھے گھر کا لون سینکشن کر دیں، اور وہ کہ چلو میاں یہاں سے، ہم نے کوئی فلاحی ادارہ نہیں کھولا، تو پھر اس کے لیے ہمارا غصہ وہ نہیں ہوگا. غصہ اس پر کیا جاتا ہے جو غصے کو برداشت کرتا ہے. صلوات بھیجیے گا التجا کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں اور یہ سوچ کر کریں کہ اگر اس نے دعا قبول کر لی اور مجھے میرا گوہر مراد عطا کر دیا تو یہ اس کی لطف اور مہربانی ہوگی. میرا حق نہیں ہے کہ جو میں مانگوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دے. جب آپ اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تب آپ کے دل کو اطمینان رہے گا. دونوں صورتوں میں دعا قبول ہو جائے گی تو آپ شکر کریں گے، اگر دعا قبول نہیں ہوگی تو آپ صبر کریں گے. شکر کا بھی اجر ملے گا، صبر کا بھی اجر ملے گا. اللہ سے دعا کرنے میں فائدہ یہی ہے. میرے چوتھے امام کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہوئے نہ شرماتا ہوں، نہ جھجکتا ہوں، نہ ڈرتا ہوں. شرماتا اس وجہ سے نہیں کہ مجھے پتا ہے کہ جو بھی حاجت چاہے وہ میرے شایان شان ہو یا نہ ہو، جب میں تیری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کروں گا تو تو میری شان کو نہیں دیکھے گا کہ بلکہ تو اپنی شان کو دیکھے گا. اور ڈرتا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میں نے تیرے لطف عطا کو دیکھا ہے، تیرے کلام کو پڑھا ہے. تو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے ناراض نہیں ہوتا. اس وجہ سے میں تجھ سے بار بار مانگتا ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ تو مانگنے پر خوش ہوتا ہے. قل یا مابعو ربی لولا دعاؤکم. یہ لوگ جو کہہ دیجئے رسول، یہ جو اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں دھتکار دیتا ہے کہ نہیں کرو تم دعا، جاؤ تم جس سے چاہو اپنی حاجتیں پوری کروا. اور جو اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا وہ نہیں دیتا. کسی بھی ذریعے سے منت مان کے ملے، چڑھاوے چڑھا کر ملے، چکر کاٹ کر ملے، جس طرح سے بھی ملے، ملتا اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے.
آپ کی زحمتیں ختم کروں ایک ہی جملے میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو مانگنے والے سے ناراض نہیں ہوتا، تو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا، اور ڈرتا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ تو اپنے سائل کا راز رکھتا ہے، تو اپنے سائل کی عزت کو پامال نہیں کرتا، یعنی تو اس کا اشتہار نہیں بناتا کہ یہ کل تو آئے تھے میرے پاس گھر کا قرضہ لینے کے لیے، اس سے پہلے یہ آئے تھے اپنے بچے کی درخواست لے کر کے ایڈمیشن کر، یہ تو بس انہوں نے میرا دروازہ دیکھ رکھا ہے میری جان نظر۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اگر کسی صاحب اختیار شخص کے پاس آپ 2 یا 3 دفعہ چلے جائیں، چوتھی دفعہ وہ آپ کو ضرور منع کر دے گا، زندگی میں 2-3 دفعہ چلے جائیں اور آپ یہاں روز صبح بھی جائیں، دوپہر میں بھی جائیں، پھر 2 گھنٹے کے بعد عصر میں بھی جائیں، پھر مغرب میں جائیں، پھر عشاء میں جائیں، پھر تہجد میں جائیں، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ جتنا آپ اس سے مانگتے چلے جائیں گے اتنا وہ آپ کی طرف نظر رحمت کرتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیے گا بہت سے۔ تو ہم سب کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے۔ یہ دعا ہے، یہ آرڈر نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ، امام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کے سامنے ان دعاؤں کا اجر پیش کیا جائے گا کہ جو دعائیں اس کی قبول نہیں ہوئی، اور وہ دیکھے گا حشر میں کہ یہ میری ان دعاؤں کا اجر ہے کہ جو قبول نہیں ہوئی، جو احد کے پہاڑ کے برابر سونے سے زیادہ قیمتی رحمت الہی کے خزانے ہوں گے، جو ناقبول ہونے والی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا اجر یہ ملا ہے، تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا اجر یہ ملا ہے، یہ جو میری رحمتوں کا پہاڑ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ تمہاری دعائیں ناقبول ہونے کی وجہ سے۔ تب بندہ کہے گا کہ کاش میری زندگی میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی۔ ایک بلند ترین صلوات دیجیے۔ مگر اس کے باوجود امام نے ہم حاجت مندوں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو تانے نہیں دیے کہ تم میں 313 بھی نہیں پیدا ہوئے اور تم میں 313 پیدا بھی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں پیدا ہوگا، تم میں یہ ہے بھائی، تم میں یہ ہے بھائی، تم یہ گناہ کرتے ہو، تم وہ گناہ کرتے ہو، تم وہ گناہ کرتے ہو، ہم تو فرشتے ہیں۔ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ اتنا جہنم جہنم کہتے رہتے ہیں، کیوں آپ اتنے جہنم کے جس سے سناتے ہیں؟ بھئی میں کیا کروں؟ آپ جملہ ملاحظہ فرمائیے، میں کیا کروں؟ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، میں کھڑا دیکھتا رہوں؟ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، میں کھڑا دیکھتا رہوں، یعنی اتنے قریب تو یہ پہنچ چکے ہیں کہ جو جہنم میں جا رہا ہے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں، یا تو یہ انتظار کر رہے ہیں اپنے لیے۔ صلوات بھیجیے گا بہت سے۔ اتنا کافی ہے، ایک بلند ترین صلوات۔ کبھی بعد میں ان کو جہمت دینے لگے کہ بھائی وہ آپ کو پوچھ رہے تھے تو کیا آپ کو کچھ کہا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں جلدی قبول ہو جائیں۔
امام سے زیادہ نفسیات بشر سے کوئی واقف نہیں، بے شک اور خاص طور پر جو ہمارے امام، ہمارا ہر امام انسانی نفسیات کا، دنیا میں کوئی ایسا نفسیات ماہر نفسیات نہیں گزرا جیسے ماہر نفسیات ہمارے امام گزرے۔ بے شک ہمارے امام ایسے ماہر نفسیات تھے کہ جب حاجت مند ان کے دروازے کی طرف جا رہا ہوتا تھا تب انہیں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون سی حاجت میرے پاس لے کر آ رہا ہے اور اس حاجت کو کس طریقے سے مجھے پورا کرنا ہے۔ امام نے صحیفہ کاملہ میں ایک دعا رکھی ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ یہی کیا جاتا ہے۔ جب فہرست میں آپ جا کر دیکھیں گے تو فہرست میں ایک دعا ملے گی، جلدی قبول ہو جانے والی دعا، جلدی قبول ہو جانے والی دعا۔ یہ جلدی قبول ہو جانے والی دعا امام نے، اور اس کا عنوان ہے جو ٹائٹل عربی میں ہے یا من تو ہلو، اسی طرح سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے، یا من تو ہلو بہی عقد المکارہی، اسی جملے سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ لمبی دعا نہیں ہے، آپ اس کو قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر قنوت میں آپ اس کو چھپوا کر فوٹو کاپی لے کر اور آپ اس کو اپنے قنوت میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اس جلدی قبول ہونے والی دعا کے ذریعے سے ان حاجتوں کے لیے کہ جن حاجتوں کو آپ جلدی پورا کروانا چاہتے ہیں، اس دعا کے ذریعے سے پیش کریں۔ جب امام کی دعا قریب ہونے لگے، قریب الختم ہو، وہاں آپ ایک مقام آتا ہے اس دعا میں کہ یہاں رک کر آپ اپنی حاجتیں پیش کریں، اور ان حاجتوں کے بعد پھر وہ جملے آتے ہیں جو ہر امام اپنی دعا کے آخر میں، یا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے، تو اس دعا اپنی دعاؤں کے بعد آپ اس دعا کو اس طریقے سے ختم کریں جیسے امام زین العابدین علیہ السلام ختم کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو پھر یہ شکایت نہیں رہے گی کہ ہماری دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی۔ آپ حق رکھتے ہیں چوتھے امام کی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر کے کہ یا اللہ میں نے تو تیرے بنائے ہوئے امام معصوم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کی دعا کو اپنا ہتھیار بنایا تھا، یہ میرا ہتھیار بھی نہیں تھا، یہ ہتھیار میرے امام کا تھا، تو میری دعا جلدی قبول کر، اور امام خود آپ کے نگہبان بن جائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام صحیفہ کاملہ لکھوا کر بھول گئے، یا امام صحیفہ کاملہ لکھوا کر سو گئے اور وہ آپ قبر میں سو رہے ہیں۔ ہمارے امام قبر میں بھی ایسے ہی حاضر و ناظر ہے، ایسے ہی زندہ ہے جیسے وہ اپنی زندگی میں حاضر و ناظر رہتا تھا، اس لیے کہ ہم تمام زیارتوں میں اپنے اماموں کو یہ جملہ کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ آپ ہمارا سلام سن بھی رہے ہیں اور آپ ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ جو ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں، جو ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تو وہ ہمارے حال سے واقف و آگاہ بھی ہوتے ہیں۔ ہماری بہت سی حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جو جن سے ہم امام میں توسل کرتے بھی نہیں ہیں، مگر امام کا لطف و کرم ان حاجتوں کو پورا کرواتا ہے۔ ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہم نفس کی غفلت میں مبتلا ہے۔ تو آخری گزارش پھر میں یہی کروں گا کہ نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دعاؤں کی جتنی کتابیں، وفات الجنان، ان سے آپ وابستہ ہیں۔ یہ جو ٹک ٹاک پر وظیفے آتے ہیں، ان وظیفوں کو عمل کرنے، ان وظیفوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کریں، وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جنتریوں میں جو اعمال لکھے ہوتے ہیں، اتنی دفعہ یہ سے پڑھ لیجئے آپ کی حاجت روا ہو جائے گی۔ جیسے ہر کام کا ایک علم ہوتا ہے، آپ مستری کے پاس مختلف اسکروز لے کر جائیں، وہ ان اسکروز کے نمبر بتا دے گا کہ یہ 2 نمبر کا اسکرو ہے، یہ 2 ہی نمبر سب سے پہلے آتا ہے۔ کچھ اس نے ایسا چکر چلایا ہے کہ سب سے پہلے یہ 2 نمبر ہی آتا ہے، تو یہ 2 نمبر کا اسکرو ہے، وہ آواز دیتے نا چھوٹے 2 نمبر کا پانا دے آنا، 10 نمبر کا پانا دے آنا، تو اسے پتا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ یہاں 2 نمبر کے پانے سے کام ہوگا،
یا یہاں 10 نمبر کے پانے سے کام ہوا۔ اسی طرح سے دعاؤں کا اور وظیفوں کا بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ جو وظیفے اس طرح سے عطائی طریقوں سے کیے جاتے ہیں، اگر عطائی دوائیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو عطائی دعائیں آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی؟ عطائی دوائیں جو ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طرح سے یہ عطائی وظیفے بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جتنے آپ اکیڑے دیکھ رہے ہیں دنیا میں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے چلے جا رہے ہیں، خواہ ایک صاحب ہیں وہ غصہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو وظیفے پڑھے جا رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی کار فرما ہاتھ ایسا نہیں ہے جو جس کا اس پر انضباط ہو۔ تو میری گزارش کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی دعائیں امام سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں پوری فرمائیں۔ امام کیسے قادر الکلام خطیب تھے اور کیسے قادر الکلام کلام کرنے والے تھے۔ ویسے تو ہم اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ مگر میں اپنے چوتھے امام کی خطابت کی شان آپ کو اس منزل پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یزید آل رسول کا بدترین دشمن، یزید وہ جس نے میرے چوتھے امام کے باپ کو، چچا کو، بھائیوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ ایک نیا جملہ بھی میرے کان سے گزرا کہ واقعی کربلا کا ذمہ دار یزید صرف 10% ہے، تو باقی 90% کون ذمہ دار ہے؟ صحیح بات ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے یزید سے ہمدردیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ اچھا تو وہ سنی خطیب ہے جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے دنیا کے قوموں کو اور دنیا کے مذاہب کو دیکھا، انہوں نے گنایا میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، یہاں بھی تبلیغ پر گیا، وہاں بھی تبلیغ پر گیا اور وہاں کے لوگوں سے ملا، مجھے کسی قوم میں کسی مذہب میں یزید کے چاہنے والے نہیں ملے، حسین کے چاہنے والے، حسین کے پرستار ہر زبان، ہر قوم، ہر مذہب، ہر امت میں ملے، مگر کسی قوم، کسی مذہب، کسی ملت میں یزید کے چاہنے والے نہیں ملے، حتیٰ کہ وہ 1% بھی یزید کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھتے اپنے دل میں کہ شاید یزید اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کی رحمت کے برتے یزید جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے قادر ہونے کے لیے سب سے بڑی مثال یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یزید کو جنت میں بھیج دے تو اس کی قدرت ظاہر ہے، نہ قابیل اسے یاد آئے گا، نہ نوح کا بیٹا اسے یاد آئے گا، نہ نوح کے بیٹے کو وہ دوزخ میں بھیجے گا، نہ قابیل کو وہ دوزخ میں بھیجے گا۔ تو یہ طرز فکر ہم کو اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے، کسی طرح سے ہم ٹرینڈ ہو جائے، بلکہ میوٹ ہو جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے جب تک یا حسین کی صدا دنیا میں بلند ہو رہی ہے، یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے، دھڑا دھڑی کا ماتم ہو رہا ہے اور نعرے حیدری لگایا جا رہا ہے، اس وقت تک شیعہ قوم کو کوئی میوٹ نہیں کر سکتا، یہ ایسی ایموشنل رہے گی۔ اور اگر یہ ایموشنل نہ ہو، ہم اور آپ ایموشنل نہ ہو، تو اب تو غیر بھی کہنے لگے کہ شکر ادا کریں آپ شیعوں کا کہ جنہوں نے یزید کو جو ہے وہ ہم سے متعارف کروا دیا کہ بھئی یہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا۔ غیر مان رہا ہے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو سکتا، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ 10% ذمہ دار ہے۔
جی 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 صلوات بھیجیے گا بہت جی یزید کے دربار میں میرا چوتھا امام، ہاتھوں میں گڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو خاردار، اور ساتھ میں مائیں بہنیں سربرہنہ، پھوپھیاں، ہاتھ پھنسے گردن بندھے ہوئے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے، وہ بیویاں جن کو کبھی چشم فلک نے دیکھا نہیں۔ جناب زینب کے معجزات میں یہ کہ جب آپ کے سر سے چادر سرکی تھی تو سورج بادلوں میں چلا گیا، وہ زینب یزید کے دربار میں سربراہ کھڑی، اور صرف زینب ہی نہیں بلکہ آل محمد کی مقدس روان کی، اور میرا چوتھا امام دربار میں ہر گڑیوں بیڑیوں سمیت۔ یزید لندرانیاں دکھا رہا ہے کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یہ سب ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، ابھی اسی وقت میں اس جملے کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا مسائل کئی باب میں۔ یہ تو سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ نبوت ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جنت و دوزخ ہے، ہر اسلامی عقیدے کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تاریخ موجود ہے اور اس پر بڑے بڑے گواہان موجود ہیں۔ اس وقت میرے چوتھے امام نے یزید سے کہا کہ یزید تو نے تقریر کر لی، اہل دربار نے تیرا مدعا سن لیا، اب تو مجھے اجازت دے کہ یہ جو لکڑیاں ہیں وہ ممبر رکھا ہوا تھا، میں ان لکڑیوں پر جا کر تیرے محل میں جو یہ تیرے مہمان بیٹھے ہوئے ان سے میں گفتگو کر سکوں۔ یزید نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں اپنے محل میں تقریر کرنے کی، خطاب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مگر بنی ہاشم کا خطبہ، بنی ہاشم کی تقریریں اتنی مشہور تھیں کہ جتنے وہاں عمائدین موجود تھے جو یزید کے مہمان تھے، انہوں نے یزید سے سفارش کی کہ یزید یہ لاغر اور نئی نوجوان تیرا کیا بگاڑ دے گا، تو اسے تقریر کا موقع دے دے، زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا۔ اب میں یزید کا جملہ جس کی خاطر میں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے، اتنی سماخراتی کی، یزید نے میرے چوتھے امام کی طلاقت لسانی اور شان خطابت کا اقرار کیا ہے ان الفاظ میں کہ تم نہیں جانتے یہ بنی ہاشم ہے، یہ بنی ہاشم ہے، ان کی تقریروں میں جادو ہوتا ہے، ان کی تقریروں میں سحر ہوتا ہے، یہ مجھ کو اور میرے آباء و اجداد کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ تاریخ کا جملہ ہے، آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پھر بھی ملت سماجت کی کہ یزید بہت عرصہ ہو گیا ہم نے بنی ہاشم کا خطاب نہیں سنا ہے، اس جوان کو اجازت دے کہ یہ ممبر پر چلا جائے، اگر یہ تیرے خلاف کوئی بات کرے تو پھر مختار ہے، اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک تیرے لیے کیا کہہ سکتا ہے۔ میرے چوتھے امام نے ان لکڑیوں پر جا کر خطبہ دینا شروع کیا، حمد الہی بیان شروع۔ نہ جانے امام نے حمد الہی کس لب و لہجے میں بیان کرنا شروع کی کہ دربار یزید میں سسکیاں بلند ہو گئی، اور سننے والے آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے اس سے پہلے توحید کا ایسا بیان نہیں سنا،
یہاں تک کہ میرا چوتھا امام اپنے تعارف پر آیا اور اب اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر امام نے اپنے دونوں بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس برتن کی طرف اشارہ کیا جس برتن میں امام کے بابا کا سر بریدہ رکھا ہوا تھا۔ امام نے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس سر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس کا فرزند ہوں جس کا یہ سر بریدہ اس برتن میں رکھا ہوا ہے، جس کو پشت گردن کی طرف سے خنجر مار مار کر ذبح کیا گیا اور دربار میں چیخ پکار بلند ہو گئی، ہر طرف سے یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اس آوازوں میں یزید نے ایک مؤذن کو کہا کہ مؤذن اذان دے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ میرے چوتھے امام نے خطبے کو روک دیا، خطبہ رکا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میرے امام نے کہا اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو میرے چوتھے امام نے کہا اے مؤذن ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ بھئی یہ امام ہی کر سکتے تھے، اذان دینے والے کو روک دے، یہ حکم امامت ہے، یہ تبحر امامت ہے کہ کہا رک جا، اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ سید سجاد کو ٹوک سکے کہ اے سجاد چلتی ہوئی اذان کو کیوں روک رہے ہو؟ میرے چوتھے امام نے کہا کہ رک جا مؤذن، اور اب یزید کو مخاطب کر کے کہا یزید بتا یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن نے کہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ درباری بڑے حیرانی سے دیکھ رہے، میرے چوتھے امام خطبہ دے رہے، اذانیں بلند ہو گئی، میرے چوتھے امام کا خطاب ختم ہو گیا۔ راس الجالوت جو یونان کا سفیر تھا وہ اس خطاب کے بعد اٹھا اور اٹھ کر یزید کے پاس آیا۔ اس نے یزید سے کہا اے یزید سچ سچ بتا یہ سر کس کا ہے؟ جزاکم رکھو اللہ تو کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے حسین کے غم کے۔ اے یزید بتا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے۔ کہا کون حسین؟ کہا علی کا بیٹا۔ کہا کون علی؟ کہا علی رسول کا بھائی، چچا زاد بھائی اور رسول کا داماد، ان کی بیٹی کا شوہر۔ کہا اچھا تو یہ گویا رسول کا نواسا ہوا، یہ اس رسول کا نواسا ہوا جس کا نام ابھی مؤذن نے اذان میں لیا ہے۔ اب اس نے بڑی حیرت سے کہا ہے یزید تیرے دربار میں تیرے رسول کی نواسیاں کھڑی ہوئی ہیں، تیرے رسول کے نواسے کا سر بریدہ رکھا ہوا ہے۔ ارے مجھے دیکھ میں حضرت داؤد کی سنت کی پشت میں ہوں۔ جب تو نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور میں نے اپنی امت کے لوگوں کو جمع کیا کہ شام کے حاکم نے مجھے بلایا ہے میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہ جانا۔ کہا پھر کیا کرو؟ کہا اپنا جوتا دو، ہم اس جوتے کی تعظیم کریں گے۔ آج میرا جوتا میری مسند پہ رکھا ہوا ہے اور حضرت داؤد کی امت کے لوگ اس جوتے کی تعظیم کر رہے ہیں، اور تیرے سامنے تیرے رسول کے نواسے کا سر کٹا ہوا رکھا ہے اور تو فخر مباحات کر رہا ہے۔ یزید سے گوارا نہ ہوا، کہا اس بوڑھے کو پکڑ لو، اس پر درے مارو۔ کہا میں دروں سے نہیں کرتا ہوں، مگر ایک بات سن لو کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے خواب میں مسلمانوں کے رسول کو دیکھا۔ مسلمانوں کے رسول آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ راس الجالوت تجھے شہادت مبارک ہو۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے، میں اس بات پہ حیران تھا
کہ یہ مسلمانوں کے رسول مجھے شہادت کی بشارت دے کر کیسے گئے، مگر آج جب میں نے سر حسین تیرے دربار میں اس حالت میں رکھا ہوا دیکھا ہے اور اب تو میرے قتل پر تیار نظر آتا ہے، تو پھر تو گواہ بن جا اور میں اس سر کو گواہ بنا کر آواز دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے حسین ابن علی، گواہ رہنا کہ میں نے آپ کے نامہ کا کلمہ بھی پڑھ لیا اور آپ کے دین کو قبول بھی کر لیا اور وہ راس الجانون دربار میں جمع کر دیا گیا۔ یہی وہ دربار ہے جہاں سکینہ کو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا، اے سکینہ اگر تم اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو تو یہ سر حسین رکھا ہوا ہے، اس سر حسین سے کہو کہ یہ تمہاری گود میں خود آ جائے۔ مٹی نے کہا آگے بڑھ کر سر کو اٹھانا چاہا، کہا نہیں، سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں کھڑی ہو بس وہیں سے آواز دو حسین کو۔ مٹی نے جلا ہوا کرتے کا دامن پھیلایا اور جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کر کہا السلام علیکم یا ابدا، اے میرے بابا، میرے دربار میں اپنی یتیم بیٹی کا سلام لیجیے۔ سر حسین سے جواب سلام کی آواز آئی، وعلیکم السلام یا بنیا، اے میری بیٹی، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ گلے ہوئے کرتے کے دامن کو دیکھ کر سر حسین نے فضا میں بلند ہونا شروع کیا۔ یزید کے پائتخت میں زلزلہ پیدا ہوا، سکینہ نے آواز دینا شروع کی، یا ابتا، حسین جواب دے رہے ہیں، یا بنیا، یا بنیا، اے میری بیٹی، یا سکینہ، یا سکینہ۔